السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان میں اگرچہ کچھ فرق مراتب ہے، یعنی تمام صحابہ کا ایک جیسا درجہ نہیں ہے، کچھ کم کچھ زیادہ، بڑے درجے کے صحابہ بھی ہیں، چھوٹے درجے کے صحابہ بھی ہیں، اور قرآن مجید خود اس بات کا ہمیں اشارہ دیتا ہے، لیکن صحابی ہونے میں سب کے سب برابر ہیں، یعنی جتنے صحابہ ہیں وہ سب کے سب صحابہ ہی ہیں، ہر ایک فرد پر صحابی ہونے کا تمغہ اور میڈل لگتا ہے، اور یہ بات بھی کلیئر ہے، اور یہ ایسا شرف ہے کہ جو کسی اور غیر صحابی کو صحابی کا شرف نہیں مل سکتا، یہ میڈل کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے، کوئی بڑے سے بڑا شخص بھی کسی ادنا سے ادنا اور چھوٹے سے چھوٹے درجے کے صحابی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب چاہے وہ صحابی کا سب سے چھوٹے درجے کے صحابی کیوں نہ ہو، ایک دن کے لیے بھی وہ صحابی رہے ہوں، تب بھی ان کے درجے کو کوئی بڑے سے بڑا غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ محترم ناظرین، یہ بات بھی ہمیں جاننی چاہیے کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ شریعت کے لیے اصطلاح میں صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت اسلام میں دیکھا اور اسی پر ان کا انتقال ہوا۔ اب چاہے وہ دیکھنا اور ملنا تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ ہوا ہو، وہ شخص صحابی کہلائیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں بے شمار جگہوں پر صحابہ کرام کے فضائل، مناقب اور ان کی برتری کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا۔ صرف قرآن مجید میں اگر واضح انداز کے ہم آیات تلاش کریں تو 40 سے زیادہ ایسی آیات ہمیں ملتی ہیں، اور اگر صرف ہم صحیحین ہی کو لے لیں تو بخاری و مسلم میں ہی 100 سے 150 کے آس پاس احادیث اور روایات ہمیں صحابہ کے فضائل و مناقب میں ملتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تو بالکل ایک صاف بات ہے، لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس پوائنٹ ٹو پوائنٹ انداز میں مختصر 10 پوائنٹ کے الفاظ میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جتنی باتیں صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل تھی، جو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے صحابہ کرام وہ جماعت ہے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، سابقین و اولین ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر عشرہ مبشرہ اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ امت کے سب سے پہلے رول ماڈل ہیں، عملی نمونے ہیں، اور سب سے پہلے مبلغ ہیں، دین کو پہنچانے والے بھی یہی ہیں، یعنی تمام امت تک جو دین پہنچا ہے وہ سب کا سب صحابہ کرام کی ہی محنت ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ آخری نبی کے براہ راست تربیت یافتہ ہیں، آخری نبی کے براہ راست شاگرد ہیں، ان پر انگلی اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کے برابر ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واضح الفاظ میں میرے صحابہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے اور تمام انسانیت میں سے چنا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی جماعت بھی سلیکٹڈ، چنندہ اور پسندیدہ ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا نہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ، احدن کا لفظ روایت میں آتا ہے، میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا مت کہو، تم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر لو گے تو ان کے چھوٹا خرچ کیا جانے والی چیز کے بھی برابر نہیں ہوگا۔ نویں بات یہ ہے کہ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کے خلاف بولنے یا ان سے بدظن ہونے سے نجات ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے خلاف بولنے یا ان سے بدظنی پیدا کرنے سے اپنے دل میں، ذہن میں یہ چیز نجات کو خراب کر دینے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان صحابہ سے نفرت کی یا انہیں تکلیف پہنچائی تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، مجھ سے نفرت کی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اور مجھ سے نفرت کی تو اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔
9 باتیں یہ ہو گئی۔ 10ویں بات یہ ہے کہ صاحب یہ بات سمجھنے سے، شریعت کو سامنے رکھنے سے کلیئر ہوتی ہے کہ صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ سے بغض، دشمنی یا کسی بھی اعتبار سے نفرت یہ نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کی عظمت، محبت اور ان کا ادب نصیب فرمائے، ان کی بے ادبی سے، ان سے بدگمانی کرنے سے یا ان سے بدظنی رکھنے سے ہمارے دلوں کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔